پروگرام میں ہمیں جوائن کریں شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب۔ آپ سے پہلا اور بڑا اہم سوال یہ، براڈ شیٹ کمپنی نے اور ان کے سی ای او نے جو ہے ایک بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات سے بھرے ہوئے انٹرویوز پہ گزشتہ ایک دو دنوں میں دیے ہیں، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کرپشن کی۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی دس از ون ایگزامپل، براڈ شیٹ کمپنی کی جو یہ ریولیوشن سامنے آ رہی ہیں۔ تو میاں صاحب نے جو ایک کرپشن کی ہے، جس کا براڈ شیٹ کے سی ای او نے بھی ایک دو روز قبل ذکر کیا ہے، کیا آپ اس پہ کیا نیریٹو رکھتے ہیں؟ کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں، آج صبح کے انہوں نے ایک ریبٹل دیا۔ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، ایک تھرڈ پارٹی آ کے کہہ رہی ہے حکومت پاکستان کا وہ کوئی ذیلی ادارہ یا وہ بندہ نہیں ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہ اب میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کو جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یا کیا کہتا ہے، وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے، وہ یکی اس کو کیا خیال آ گیا ایک دم؟ مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات کو۔ ایک کوشچن مارک تو آ جاتا ہے نا، مطلب کیوں آپ اتنی دیر خاموش رہے ہو؟ کیا آج آپ نے اپنی کنکلوڈ کی ہے جو انکوائری تھی، یا آج آپ کو پتا چلا کہ میاں صاحب نے یہ معاملات کیے، یا آج آپ کو میاں صاحب نے برائب کیا؟ جبکہ ایک فیصلہ آ گیا جب، اور فیصلہ کوئی مجسٹریٹ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ، لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے آنے کے بعد اور اس قسم کی گفتگو جو کی جا رہی ہے، اس کا موٹو کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکتا سے ہوں۔ جب دیکھیں نا، جب شروع کب ہوا یہ، اور یہ کوئی 1 2 4 6 مہینے کی بات تو نہیں ہے بھائی۔ پرویز مشرف اقتدار میں رہا، اس کے بعد پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی، اس کے بعد مسلم لیگ نون اقتدار میں رہی، اس کے بعد یہ منحوسیت کو دیکھتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک دم آج کیوں ایسا درپیش ہوا یہ معاملہ؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ زیادہ بہتر میرے خیال میں فورم پہ ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جان بھی سکتے ہیں، آپ کو ریت بھی سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ تو ظاہر ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب جو پی ڈی ایم ہے، جو آپ کا جوائنٹ وینچر ہے، 11 جماعتیں آپ کا الحاق ہے، آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون ذرا زیادہ اگریسو چل رہی ہے۔ آپ کرپشن کے خلاف، سسٹم کے خلاف نکلے ہیں، اور آپ نکلے ہیں کہ اس سسٹم کو، جھوٹے کو، فلاڈ کو، سسٹم کو ہم ختم کر کے گھر جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے، حکومت کا کہنا یہ ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے، دے آر پلینگ اسمارٹ، اور اس اسمارٹنس کے اندر پی ڈی ایم ماری جائے گی، اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گی۔ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں آپ اس بیانیے کو؟ نہیں، آپ نے میرا خیال میں شاید بلاول کے ابھی تھوڑا دن پہلے کے بیانات نہیں سنے، اور پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں نا، تواتر کے ساتھ پی ڈی ایم اپنے سیاسی معاملات کو آگے بڑھا کے چل رہی ہے۔ جلسے جاری ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، اور اس کی ایکٹیویٹیز بالکل جاری ہے۔ اب بات یہ ہے، ہمیں ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جلدی سے بعد ہم ہر کسی چیز کا حتمی نتیجہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تاریخ ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 30 جنوری۔ آپ 30 جنوری کے بعد آپ کو بات کر سکتے ہیں کہ 30 جنوری کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا، کیا اس پہ پی ڈی ایم اپنا کرے گی، اپنا ایکٹ کرے گی، یا پی ڈی ایم کیا اس کے بعد آگے چلنے کا کیا دے گی، پروگرام دے گی۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ اس بات کا تعلق ہے، یہ حکومتی حکومت نہیں ہے، یہ کیا میں اس کے بارے میں کہوں، لے پالک بچہ یار، لے پالک بچہ جس کا مطلب یہ کہہ لیجیے کہ بات تو ہے لیکن وہ انلیگل ہے، تو اس میں ان کو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، ان کا مورل ہائی کرنے کے لیے، پر یہی اسی قسم باتیں کریں گے، آئیے اسلام آباد آ جائیے فلان۔ اچھا جی،
اتنے دریا دل ہیں, اتنے کھلے دل کے مالک ہیں, اتنا کھلا ذہن ہے, تو پھر یہ پکڑ دکڑ اور پھر لوگوں کو پریشان کرنا, لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اس میں کیا تک کیا بنتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ایک بندے کی آپ انکوائری کر رہے ہیں تو انکوائری تو ہو رہی ہے. ہاں, اگر وہ شخص کہیں بھاگ جاتا ہے یا وہ شخص آپ کی انکوائری میں پیش نہیں ہوتا تو اس کو پکڑنے کا جواز بنتا ہے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن. اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ یہ اکارڈنگلی آپ کے اکارڈنگ لا آپ کے نوٹسز پہ آپ کو جواب بھی صحیح مل رہا ہے, آپ کے ساتھ تعاون بھی صحیح ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد پکڑ کے اندر دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ دوسروں کو پریشرائز کرنا, ڈیمورلائز کرنا. لیکن اب میرے خیال میں اب بات آگے نکل گئی ہے, بات وہ نہیں رہی جو ان کے ہاتھ میں آئے گا. آپ ایسی باتیں کریں گے, بات ٹھیک ہے, یہ تو اب پتہ چلے گا جب پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ان کا حال ہوتا ہے, کس طرح کے ان کے بیانات ہوتے ہیں, کیا یہ سوچتے ہیں اور کس رنگ میں یہ سامنے آتے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ سر مجھے نا ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ بتائیں, آپ پاکستان مسلم نون کے سینئر رکن ہیں, 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس سے ذرا علیحدہ کیجیے. ایز اے پولیٹیشین مجھے آپ بتائیں, ایک انالائز کریں سچویشن کو کہ جس سٹیج پہ, جس نہج پہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت آ چکی ہے, آپ جس اگریشن کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا یہ پارٹی کے بینیفٹ میں ہے یا آنے والے وقت میں ہوگی؟ میں آپ کو گزارش کروں, ایک حد ہوتی ہے نا, جب آپ کسی حد کو عبور کر جاتے ہیں تو پھر اس حد کے بعد آپ کی وہ جو چیزیں ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ سوچ نہیں رہتی اور نہ اس پہ آپ اس سوچ پہ کاربند رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ان سیاسی جماعتوں کی آپ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا آپ کے پاس آپشن رہ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت جو حکومت پہ مسلط ہے اس کا سیاست سے دور تعلق نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھ لیں, آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں, آپ ان کے لوگوں کا ماضی دیکھ لیں, ان میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو سیاسی طور پر میچورٹی کا اظہار کرے. عجیب قسم کے لوگوں کی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کے معاملات پہ بات کرتے ہیں, اور جب ان کی ذات کو تنقید کی تو پھر باولے ہو جاتے ہیں. بالکل اپنی وہ جو آپ کہتے ہیں نا, اپنے آپ سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کے ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنے کے لیے, سیاست میں نکھار لانے کے لیے پی ڈی ایم اپنی ایک جدوجہد کر رہی ہے. یہ تو دیکھیں نا سر, آپ نے اچھا یہ تو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی, مجھے آپ یہ بتائیں اسپیسیفکلی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ظاہر یہاں پہ رہنا ہے, سیاست اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ایز اے پارٹی, صرف میں اسپیسیفکلی نون لیگ کی بات کروں, آپ اس وقت جہاں پر ہیں یہ چیز کیا ڈینٹ نہیں ڈالے گی؟ آپ لوگ آگے سیاست کیا ایزیلی کر پائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں آپ بالکل مارجنلائز ہوتے جا رہے ہیں بیکاز آف یور نیریٹو؟ نہیں, کوئی ریزن کیوں, اس میں کون سی بات ہے. یہ ایک آپ کا حق ہے, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, اور ایسی حکومت سے جو فاسسٹ حکومت ہو, جس کا کوئی اصول نہ ہو, جس کی کوئی گرپ نہ ہو, جس سے ملک کے دور و عرض میں سارا ستیہ ناش ہو رہا ہو, جس میں ملک کے 23 کروڑ عوام کو ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے جو کہ انتہائی قسم غصے کی زندگی ہوگی, تو اس کے لیے آپ اگر خاموش رہیں گے تو یہ تو ایک کرمنل افینس ہو جائے گی آپ کا. یہ تو میرے خیال میں شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ورنہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں, جو حالات آپ کے معاشی حالات تو آپ چھوڑ دیجئے, چلیے آپ چھوڑ دیجئے معاشی حالات کو, بھول جائیے آپ. جو اس وقت آپ کے فورن پالیسیز کے حالات ہیں, جو آپ کے فورن کانٹیکٹس یا فورن جو آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہے اس کے حالات ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے. آج آپ بالکل تن تنہا کھڑے ہیں, جو کوئی ایسی فورس نہیں ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے پیچھے کھڑی. آپ بالکل تن تنہا کھڑے ہیں, آپ کب تک چلتے جائیں گے, کب تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ 23 کروڑ عوام کو مارنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ ان لوگوں کو جو ایک ایلیٹ کلاس ہے, جو کہ مطلب میجورٹی میں نہیں ہے, ایک بڑی چھوٹی سی مائنر سی مائنورٹی ہے, آپ اس کے لیے اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہو تو نہیں چلے گا. یہ تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو تو براڈر دیکھنا پڑے گا نا. جو لوگ اس وقت قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو انتہائی پاورٹی کے اندر ہیں, تو ان کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا کہ آپ یہاں پہ دسترخوان لگا دیں. یہ خدا کے بندو, یہ کیا طریقہ ہے؟
دسترخوان ضرور ہوتے ہیں لیکن دسترخوان تو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں, وہ تو اپنی مقصد کے لیے کرتے ہیں, اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. حکومتیں ایسے کام نہیں کرتی, حکومتیں تو بہت آگے چل کے کام کرتی ہیں, حکومتیں تو اس ملکوں کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں, اگر آج آپ کو حکومت ایک سیریس نوٹ پہ کہتی ہے کہ شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر قیادت, اعلیٰ قیادت, لیڈران آپ کے جو ہیں ٹاپ ناچ آپ کی ہمارے ساتھ بیٹھ کے عوام کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر سر جوڑ کے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ہیں اور ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. این آر او نہیں ہم دیں گے, اس کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے میں؟ مجھے تو یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ این آر او اس شخص سے مانگ کون رہا ہے, اور این آر او اگر کوئی این آر او مانگ رہا ہے تو وہ ہے جنگی ترین. این آر او اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ ہے پرویز خٹک. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ ہے آپ کا اسد کیسر. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ آپ کا وہ لمبے بالوں والا جو وزیر ہے وہ ہے. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ ہے آپ کا علیم خان. اس کے ایک تاریخ اور لسٹ بنی ہوئی ہے یار, جو این آر او سے مانگے ہیں, جن کو اس نے این آر او دیا ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی اس سے این آر او مانگے نہیں رہا. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر ایک کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو یہ کیسے این آر او, کون سے این آر او کی بات کرتا ہے؟ تو میں تو حیران ہوتا ہوں ان اداروں پہ, مطلب ہائی کورٹ پہ, سپریم کورٹ پہ, نیب کی عدالتوں پہ, ان ججوں پہ, کہ خدا کے لیے یہ آپ کا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہو, آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں. کیوں بھائی, تم کون ہو این آر او دینے والے؟ تم ہائی کورٹ نہیں ہو, تم سپریم کورٹ نہیں ہو, یو آر نو بڈی. آپ کوئی لا مطلب آپ تو نہیں ہو نا, جج تو نہیں ہو آپ. جو جب ایک ججز کے کورٹ میں کیسز ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو, یا تم تواتر کے ساتھ, میں وہی آپ کو کر رہا ہوں کہ اب تو یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا جھوٹ دیکھ کے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے, ادھر ادھر دیکھ کے یوں لگتا ہے یار میں واقعی کہیں برا تو نہیں ہوں. وہ تو عجیب سا تماشا بن گیا ہوا ہے, قسم سے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے آپ مطلب یہ شک ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کچھ کیا تو نہیں. اور یہ اس قسم کے ٹھوس الفاظ میں نے اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا, جو باتیں میں نے آپ سے گزارش کی ہے یہ ریئلٹی بیسڈ ہے, اس میں کوئی ایسی مطلب نہیں ہے تواتر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, تواتر کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایک اور آپ کے پروگرام کے طور پر, جو اس سے زیبتن کی ہوتی ہے نا شلوار قمیض, وہ اس کی قیمت آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے. یہ تو سر آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں. پھر میں خبر نہیں دے رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو یہ گرمیوں میں شلوار قمیض پہنتا ہے اس کی قیمت 50,000 ہے. آپ کمال کرتے ہیں, مطلب آپ دیکھ لیجیے گولڈ لائن, پاشا کا گولڈ لائن برانڈ ہے, کمال ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجیے 1 ٹکے کا کام نہیں کرتا. اور اپنا دیکھ لیجیے آپ کے پاس اس کی لیونگ دیکھ لیجیے, لیویشن لیونگ ہے. ابھی یہ میں آپ کو ایک اور خبر سنا دیتا ہوں, ابھی میرے خیال میں شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یہ زمان پاک کا جو گھر آن گراؤنڈ کر کے دوبارہ بنایا گیا, اس میں 12 کروڑ روپے لگا ہے. وہ 12 کروڑ کس نے دیا یار؟ کیا یہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسٹس ہوں, ان کے پاس پیسہ ہو, انہوں نے کہیں شو کیا ہو. بتا دیجیے مجھے بتا دیجیے. آپ ان کا 2 جگہ پہ جائے گا نا. ایک آپ کے پاس ایف بی آر ہوگا جس میں آپ نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہوں گے, جس میں آپ اپنے انکم ٹیکس دیتے ہوں گے, جس میں آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہوگا. دوسرا آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہوگا. آپ نکال لیجیے, دونوں پبلک آفیسز ہے نا, آپ جا کے لے لیجیے, نکال لیجیے, آپ دیکھ لیجیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص 12 کروڑ روپیہ انویسٹ کرے گا, کیا وہ 100 کروڑ اس سے نہیں بنائے گا؟ یہ کرپشن نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جھوٹ دیکھ کے کبھی کبھی تو میں وہی آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, دائیں بائیں دیکھ کے مجھے تو شک اپنے آپ پہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے یار. بہت